ایک مثال اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اتباع سنت کا کیا جذبہ صحابہ کرام میں تھا اور ان کا کیا موقف تھا، اور کسی عبادت کو کسی خاص وقت کے ساتھ یا کسی خاص دن کے ساتھ اس کو خاص کر لینا اپنی طرف سے، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی 2738 نمبر حدیث ہے، 2738 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک شخص موجود تھا، اسے چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً چونک اٹھے اور اسے فرمایا کہ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میں بھی یہ کہتا ہوں، اللہ کی تعریف میں بھی کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں بھی بھیجتا ہوں۔ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس موقع پر چھینک مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس طرح ہمیں نہیں سکھائی، لہذا اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ عَلَّمَنَا أَن نَّقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، چھینک مارنے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ علی کل حال سکھایا، یعنی اللہ کی حمد کے بیان کرنا چھینک مارنے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھینک مارنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا۔ ایک شعبہ جو عموماً اہل الحدیث پر وارد کیا جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں ذکر جو ہے فلاں خاص دن فلاں خاص موقع پر آپ نے بنایا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، آپ ایسا نہ کرو۔ یا جس طرح 15 شعبان کے روزے سے ہم منع کرتے ہیں کہ خاص طور پر اس دن روزہ نہ رکھو، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں وہ خیال آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی وسوسے کا رد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی دور اندیشی سے اس وقت کر دیا، حالانکہ اس شخص نے یہ کوئی ایسی حیل و حجت پیش نہیں کی، وہ تو خاموش ہو گیا سن کر، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید اس کے ذہن میں آئے یا بعد میں کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا کون سا گناہ والا کام ہے، ذکر یہ تو ہے، درود پڑھنے کے فضائل ہیں، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا جو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، کتنی فضیلت، اور بھی درود کے فضائل ہیں، تو فضیلت والا عمل ہے، تو میں کیوں روک رہا ہوں اسے، کیوں جی؟ یہ بات ہمارے جو خصوصاً بریلوی بھائی ہیں اور بسا اوقات دیوبندی بھائی ان کے ذہن میں بھی آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں حرج کیا ہے، ذکر ہی تو ہے، ہم نے ذکر کی محفل سجائی ہے، ہم نے درود کی محفل لگائی ہے، اور ہم نے فلاں دن روزہ رکھا ہے، یا ہم نے فلاں رات خاص طور پر جس طرح شب جمعہ منائی جاتی ہے بعض علاقوں میں، ہمارے دیوبندی مکتبہ فکر میں عموماً ایسا ہوتا ہے، وہ فوراً ان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ دیکھیں یہ کون سا منع ہے، اچھا کام ہی تو ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جامع ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ اچھا عمل ہے اور میں اسے روک رہا ہوں، دیکھیں میں اس کا قائل ہوں، اللہ کا ذکر کرنا، درود پڑھنا اور درود کی کثرت کرنا ہم بھی اس کے قائل ہیں، ہم بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، ہم اس کی فضیلت کو مانتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح روزہ، نفلی روزہ رکھنا، ہم اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ہم اس پر اللہ تو تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں، لیکن وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ہم جواب دیتے ہیں، جس طرح آپ کرتے ہو اور ہم منع کرتے ہیں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں، بس یہی دعوت صحابہ کرام کی تھی اور یہی اہل الحدیث کی دعوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اعمال بہت اچھے ہیں جن کو آپ مطلب کرتے، درود ہے، ذکر کی محفل ہے، درود پڑھنا ویسے تو ٹھیک ہے، ذکر کے فضائل بھی ہیں، لیکن خاص طریقے بنا لیے گئے ہیں، جس طرح وہ سنن دارمی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد میں، ان کو بتایا گیا پہلے آ کر کے مسجد میں نماز میں ابھی کچھ وقفہ تھا، وقت موجود تھا، تو لوگوں نے حلقے بنا لیے، ایک شخص انہیں کہتا ہے 100 دفعہ یہ پڑھو، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، وہ سارے اس کے پیچھے پیچھے پھر پڑھتے ہیں، تو وہ بڑے غصے ہوئے، فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ نیکیاں شمار کر رہے ہیں، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، فعدوا من سیئاتکم، اسے اپنی نیکی نہ سمجھو، اس کو اپنے گناہ شمار کرو کہ اتنی دفعہ تم نے گناہ کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے
بڑے درد دل سے ایک بات کہی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی اتنی کثرت سے موجود ہیں تمہارے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی وہ بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، تو آج ہی تم نے دین میں نئے کام نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ اور انہوں نے ایک انتہائی جامع جملہ ارشاد فرمایا بتاؤ کہ کیا تم جو طریقہ ابھی اختیار کر رہے ہو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے زیادہ اچھا ہے؟ جواب دو، کیا ایسا ہے؟ اور ایسا اگر تم نہیں کہہ سکتے تو پھر ظاہر بات ہے کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، تو اس کو گمراہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرار دیا کہ یہ اس طرح کی مجلسیں اور محفلیں خاص کر کے لگانا اور اس میں خاص طریقہ کار اختیار کرنا کسی ذکر کے لیے، تو بالکل اسی طرح روزے کو 15 شعبان کے ساتھ خاص کر لینا جبکہ اس پر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص نہیں کیا، شعبان کا سارا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزے میں گزارتے، فضیلت ہے، آپ بھی عمل کریں، سارا شعبان ہی روزہ رکھ لیں، لیکن خاص آپ 15 شعبان کو اہتمام کریں اور اس کی فضیلت کا اعتقاد رکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے منافی ہے۔